آداب، بانگ درہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کل کی بیٹھک میں نادل غاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے یہاں تھے اور 3 ممبران یوتھ کے جنہوں نے ان سے بات چیت کی، بحث بھی ہوئی۔ نادل غاری صاحب نے یہ بھی محسوس کیا کہ شاید یہ بچے کنونس نہیں ہونا چاہتے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کنونس کرے گا اور اگر یہ کنونس نہ ہو پائیں تو اس میں قصور کیا ان کا ہے یا کنونس کرنے والے کا؟ جس انوائرمنٹ میں ہم جی رہے ہیں، جس پریشانی میں ہم جی رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں آج کل، اس میں اتنے سوال اٹھتے ہیں اور کال اور فیل میں جو تضاد ہے اس سے عجیب ایک سچویشن بنتی ہے کہ کہا کچھ جا رہا ہے، دکھ کچھ رہا ہے، اور جن کے کندھوں پہ تمام سیاست ہو رہی ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نہیں سمجھو گے۔ پھر کام چلے گا کیسا؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں سیاست کرتا ہوں، یوتھ کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں اور یوتھ سے کہتا ہوں تم سمجھو گے نہیں، ہم بتاتے ہیں، تو یہ تو بلائنڈ ووٹ والی بات ہوئی۔ تو کنونس تو کرنا پڑے گا۔ آج اسی بیٹھک کا دوسرا سلسلہ ہے۔ میرے مہمان بدل گئے، پینل وہی ہے۔ وقت میں ضائع نہیں کروں گا کہ باتیں انہوں نے کرنی ہیں، آج میں نے نہیں کرنی۔ پروونشل منسٹر فار یوتھ فیصل صفدر صاحب، متحدہ قومی موومنٹ، فیصل بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ بلال میر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہبہ صاحبہ، عائشہ تاجر صاحبہ بہت شکریہ۔ میں کوئی تمہید نہیں باندھتا، میں آپ لوگوں کی طرف اشارہ کیا دیتا ہوں۔ عائشہ آپ ابتدا کیجئے اپنے سوالات کی۔ اچھا، آپ کے شو کا سٹارٹ کرنے سے پہلے جو کل ہم نے شو کیا تھا اس کے بعد مجھے ٹویٹر کے تھرو کافی کامنٹس آئے تھے، اور افسوس مجھے اس بات کا ہوا تھا کہ مجھے کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کیونکہ میں نے ایک پولیٹیشین کو سوال کیے۔ مطلب لیکن کرٹیسائز کون کر رہا تھا؟ جنرل لوگ بھی تھے، بٹ موسٹلی جو پی ٹی آئی کے فالوورس تھے، جو فینس تھے، انہوں نے مجھے کافی کرٹیسائز کیا اس بات۔ انہوں نے یہ کرٹیسائز کیا کہ ہم نے سیاستدان سے سوال کیا یا ان کے سیاستدان سے؟ کہ میری آنکھیں بند ہیں اور میں غلط انسان سے کر رہی ہوں کیونکہ وہ لوگ ہمارے لیے ہی کام کر رہے ہیں۔ تو میں اسی کو سوال بنائے دوں؟ فیصل صاحب اس میں کیا کہیے گا؟ نہیں، یہ میرے خیال میں غیر ضروری جذباتیت ہے جو ہمارے یہاں پولیٹیکل ورکرز میں ہیں۔ ان کے بھی اتنی خامی نہیں ہوتی کیونکہ لیڈرشپ بھی ایٹ ٹائمز ریئیکشنری ہوتی ہے، تو وہ ریئیکشن جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر جاتا ہے، ورکر اپنی ذہنی سطح کے حساب سے اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا سوشل میڈیا خاص کر ہے آج کل، اس میں بہت زیادہ جذباتیت نظر آتی ہے، جبکہ اس میں جذباتیت قدرے کم ہونی چاہیے کیونکہ سمجھدار لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بظاہر تصور یہی ہے، تصور یہی ہے، تو اچھا نہیں ہے، ہاں میری جماعت کے لوگ کریں یا کسی کے بھی کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک ریسٹرین ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اچھا ٹھیک ہے، نوئنگ کہ آپ جو ہیں پروونشل منسٹر فار یوتھ ہیں، اس وقت اس ملک میں یوتھ کے لیے کیا کام ہو رہا ہے اور یوتھ کو آگے لانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ میں ایز اے ممبر آف یوتھ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، میں وہی فیسز دیکھ رہی ہوں، مجھے کوئی اپرچونیٹی نظر نہیں آئی، اور نہ ہی میں کسی ڈپینڈنٹ ہوں کسی لیڈر پہ کہ آ کے وہ میرے لیے کچھ کرے گا۔ دیکھیں، یوتھ کے لیے کام تو سارا کا سارا اسی کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے نہیں صرف اور صرف کہ میں یوتھ کا منسٹر ہوں، بلکہ فارچونیٹلی نہیں، انفارچونیٹلی وی آر دی ینگسٹ نیشن پوری دنیا میں۔ اگر آپ دیکھ لیجیے 60-62% جو ہے، اور وی آر این اوور پاپولس نیشن، اتنی بڑی آبادی ہے، تو اس لیے جو سرٹن پرسنٹیج ہے، یہ اتنا بڑا کوانٹم بن جاتا ہے کہ دنیا کی بڑے بڑے ملکوں کی آبادی سے زیادہ ہمارا نوجوان 29 سال سے جو کم عمر ہے۔ اب آپ اس لائبلٹی کو ایسٹ میں کنورٹ کر سکتے تھے اگر آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ذریعے جائیے، لیکن ہمارے مسائل کیونکہ دیگر ہیں، ہم ویلفیئر اسٹیٹ تو دور کی بات، کوئی اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کوئی کچھ اور کہتا ہے، بیسیکلی ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیے گئے ہیں، تو ہماری ترجیحات مختلف ہیں، پرائیورٹیز مختلف ہیں۔ جب پرائیورٹی مختلف ہے تو وہ عوام جس کی میں بھی بات کرتا ہوں، دیگر لوگ بھی بات کرتے ہیں، وہ ترجیحات میں آ نہیں پاتی جب آپ فیصلہ سازی کر رہے ہیں۔ تو ادر انٹل اس کے کوئی بہت ہی ریڈیکل قسم کی اپ سائڈ ڈاؤن چیزیں یہاں ہونا شروع ہو جائیں، تو اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے نوجوان کے لیے وہ خالصتاً نوجوان کو فوکس کرتے ہوئے، ویسے تو آپ سوشل سیکٹر میں انویسٹ کریں، تعلیم میں کیجیے، صحت میں کیجیے، صحت عامہ میں کیجیے، جو بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں، وہ ون وے اور ادر یوتھ ڈائریکٹ اس کی سمت جو ہے وہ یوتھ کی جانب ہونی چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے۔ اسپیسیفکلی یوتھ کے نام سے جو پروجیکٹس کیے جائیں وہ آپ دیکھیے کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہیں۔ میں آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی مثال دوں کہ جب 2008 میں وزارت میں آیا تو ہمارا ترقیاتی بجٹ جو تھا وہ 0 روپے تھا صوبہ سندھ کا۔ وہ اس وجہ سے شاید کہ اس سے پہلے وزارت ہوتی تھی وزارت امور نوجوانان، کھیل، ثقافت اور بلا بلا بلا۔
اب شاید پہلی دفعہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ میں سندھ کا پہلا اور آخری یوتھ منسٹر ہوں، تو ہوا یہ کہ ہم نے تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش کی. 600-700 ملین کے پروجیکٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ نیچر کے یہاں پر چل ضرور ہیں، اور کوئی بہت ہی زیادہ آپ سمجھ لیجئے کہ یوتھ کے لیے کام کرنے والی چھوٹی این جی اوز ہیں یا کچھ بڑی بھی ہیں، ان کو کچھ پتہ ہوگا. کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر ہمارے پورٹلز دیکھ لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے. لیکن ہمارے یہاں خبریت کا معیار نہیں ہے اور یہ خبر جو ہے پہنچتی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم اپنا اگر ایک آئی لیڈ کے نام سے ہمارا پروجیکٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل انسپریشن جو 2012 کی پلج ہے لنڈن اولمپکس کی، اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہوئے ہم نے یہاں کلسٹر ماڈل کی بنیاد پہ پبلک سیکٹر کالجز اور اسکولس کو انوالو کر کے ایک پائلٹ پروگرام بنایا. اسپورٹس کے ذریعے، فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ، جمنازیم بنا دیے، انڈور فیسلٹیز، یہ وہ وہاں آ رہے ہیں. غریب کا بچہ جس نے کبھی گراؤنڈ نہیں دیکھا، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد رپورٹرز نے میری تقریر کے بعد اچھا یہ بتائیے رحمان ملک صاحب جو آج شام کراچی آ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ خبریت نہیں ہے، یہ خبر نہیں ہے ہمارے یہاں لوگوں کے لیے. ہمارے یہاں انتہائی سیاسی ہو گیا ہے ماحول، اور سیاسی بھی انتہائی ہارڈ. میں اس میں انٹرجیکٹ کرنا چاہوں گا. جو نے بات کی کہ کیا ہو رہا ہے، میں مانتا ہوں کہ 60-70 ملین کے پروجیکٹس ہو رہے ہوں گے، 600 ملین جو کہ تقریباً 60 کروڑ روپے بنتے ہیں، کوئی ایسا کمال نہیں. لیکن بہرحال نہیں ہے، بالکل کراچی کی 2 کروڑ کی آبادی میں 3 روپے فی بندہ نہیں. ایک ایم پی اے کا جو ترقیاتی بجٹ ہے جو پرائیورٹی پروگرام کہلاتا ہے، وہ جب ہم ایم پی اے بنے تھے تو 50 لاکھ تھا آج سے 10 سال پہلے. اب وہ ہوتے ہوتے 4 کروڑ سالانہ ہو گیا. لیکن منسٹری آف یوتھ افیئرس کی جو گرانٹ ہے، جو مجھ سے بچے کہتے ہیں اسکالرشپ ہمیں یہ دے دیں، سپورٹ کر دیں، وہ 1 کروڑ سال کی ہے. بہت زیادہ. اچھا پوائنٹ میرا یہ ہے، لیکن اوور آل موٹیویشن، انسپریشن، اس کے تو ایگزیکٹلی اپوزٹ کام کیا جائے نا، کہ کسی طرح کمر ٹوٹ جائے اس جنریشن کی. ایسا ہے نہیں، لیکن کام ہو اس طریقے سے رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ جان بوجھ کے پولیٹیکل کلاؤڈ میں سے شاید یہ کرتا ہوگا. کسی بھی پارٹی کو میں اس میں مورد الزام نہیں ٹھہراؤں، لیکن جس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے یا اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیکن کوئی ریولیوشنری کام ہوا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے؟ کوئی آپ نے ریولیوشنری کام کیا ہو یوتھ کے لیے؟ میں نے تو خیر نہیں، میں ایم کیو ایم کی طرف سے آپ کو بتاؤں، میں نے تو جو کام کیے بہت چھوٹے کام ہیں. اٹس اے لانگ وے ٹو گو. مطلب کوئی جائنٹ لیپ نہیں ہے، اسمال اسٹیپس وی ہیو ٹیکن منسٹری کی جانب سے. ایم کیو ایم کی طرف سے میں تو دیکھیے جس کو سب سے بڑا ریولیوشنری سمجھتا ہوں، میں جس وقت ہوش سنبھالا ہے اس وقت بھی اور آج بھی سیاسی طور پر جب تھوڑی بہت ہوش آیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مخصوص آوازیں ہی اس ملک میں رہی ہیں. آپ نام بدل دیجیے. میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا 2002 میں، سندھ اسمبلی گئے تو وہ آویزاں ہے وہ ریزولوشن جس میں سندھ اسمبلی میں 1 ووٹ سے جی ایم سی اے صاحب نے پاکستان کے حق میں جو موجودہ پاکستان ہے اس میں سے صوبہ سندھ وہ صوبہ تھا کہ جس نے قرارداد منظور کی. جو سر نیمز میں نے دیکھے وہاں پر موجود ہیں، ان میں سے بہت ساروں کو میں آئیڈینٹیفائی کر سکتا تھا موجودہ ممبران کے ساتھ، 2002 میں بھی اور 2008 سے بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو استحقاق نہیں ہے کہ اس کے دادا یا اس کے والد اگر سیاست میں تھے تو وہ سیاست نہیں کر سکتا، ایسا قطعاً نہیں ہے. لیکن میں کسی بھی طاقت کی بنیاد پر، خواہ وہ زمین کی ہو، خواہ وہ صنعت کی ہو، خواہ وہ بندوق کی ہو، خواہ وہ قبیلے کی ہو، کسی بھی طاقت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی قسمت کا مالک نہیں بن سکتا. تو ایم کیو ایم نے تو کم از کم میرے جیسے لوگوں کو جن کے خاندان میں کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اس ایکٹیو پالیٹکس میں آئیں گے. میں نے اے پی ایم ایس او کو بھی ہیڈ کیا، چیئرمین رہا اے پی ایم ایس او کا. ایک سیاسی کارکن جو کہ سیاست میں آنا چاہتا ہے جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے، اس کے لیے تو اس سے زیادہ ایڈوانٹیج کسی اور پارٹی میں نہیں ہے کہ ایک ورکر سے لے کر آپ جو بھی ٹاپ براس آئے، خواہ وہ گورنر آئے یا تنظیم کو چلانے والا یا پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ، وہ ورکر بنے. کوئی بھائی بھتیجا دوست داماد رشتہ دار بہن بیٹی نہ بنے. میں قطع کلام کروں گا، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں. لیکن میں کرنٹ کر دیتا ہوں اس ڈسکشن کو. جو سب سے زیادہ شکایت ایم کیو ایم سے ہے وہ یہ کہ اس وقت جس حکومت کا راج ہے وہ تو اس تمام فلسفی کی ایبسلیوٹ اپوزٹ ہے. بالکل. اور یہ آپ پہ الزام ہے. اور پہلے ہم جو بات کر رہے تھے کہ جی آپ تو اس کا خاص الخاص حصہ خصوصی ہیں. یہ بات تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ آپ اس وقت کرنٹ حکومت کی جو ہے وہ ایک یو آر پارٹ آف اٹ، ٹھیک ہے، یو آر کنسیڈرڈ ایز اے گورنمنٹ فار می. تو آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے کیا ایسے چینج کیا؟ آئی مین آئی سی دا سیم. اور جو کچھ غلط ہو بھی رہا ہے، آئی ڈونٹ سی یو پوائنٹنگ فنگرز اور اپوزنگ اٹ. آپ بھی اس کے مطلب یو اگری ٹو اٹ اور آپ کچھ کر نہیں رہے اس کے اگینسٹ. اب جو آپ نے کہا فیصل، وہاں سے میں شروع کرتا ہوں بات کو. دیکھیں میرے لیے بہت ساری اب لمیٹیشنس کیا ہیں. اب یہ پالیٹکس کی جو ہے میرے لیے پرابلم کیا ہے؟ میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر تو میں نے حکومت سازی کی جانب جانا ہے یا میں نے ایوانوں کی سیاست میں جانا ہے تو وہ ایوان کے اندر ہی رہ کر میں کروں. ٹھیک ہے. میں اپنے درمیان
اس قسم کے کسی بھی آدمی کو نہ آنے دوں، نہ اس کے ساتھ بیٹھوں، نہیں نہ میں اس بنیاد پر، کیونکہ وہ الیکٹیبل ہے، وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہیں فلاں جاگیردار صاحب یا وڈیرا صاحب، اس لیے کیونکہ یار اچھا ہوگا نا ایم کیو ایم بدین سے جیت جائے گی، اس لیے فلاں شمشیر ابن شمشیر میں یہ نہیں کیا، آج تک نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ الیکٹیبلز نہیں آئے میری جانب، مجھے علم ہے، I've been part of those. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں آیا ان کے سیاسی رسوخ والے علاقوں میں بھی اور ایوانوں میں بھی ان کے غلط عزائم کے خلاف بات کرنا روک دیے؟ نہیں. کیا شکارپور، کیا لاڑکانہ، کیا خیرپور، ہر جگہ. سوال یہ ہے صرف بات کرنا. لیکن آپ کی کرنٹ گورنمنٹ جو ہے، مطلب آپ کی پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے جاگیردار اور سرداروں کے خلاف رہی ہے، ہمیشہ ووکل رہی ہے اس معاملے میں. لیکن ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے ان میں کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے کیا؟ گورنمنٹ کو مسلسل سپورٹ کیے جا رہے ہیں، اس گورنمنٹ کا آپ برا بھلا بھی ہو رہا ہے لیکن اس کو گرنے بھی نہیں دیے جا رہے. کیا وہ وجہ ہے یا کیا وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک منٹ میں گورنمنٹ سے الگ ہونے کی دھمکی دیتے ہیں، الگ بھی ہو جاتے ہیں، اپنے استعفے بھی جمع کرا دیتے ہیں، لیکن پھر ایک فون کال آتی ہے اور ایک میٹنگ سے ویک اپ کرتے ہیں صدر صاحب سے. اس میٹنگ میں کیا ہوتا ہے وہ ہم کو نہیں پتا، اور اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا ہے. دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو جو آپ کا سوال کیا تھا، جاگیردار اور سرداروں ان کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. دیکھو میری بات سنو، پرابلم کیا ہے. پرابلم جو میں نے فیصل کو کہی کہ اگر میں حکومت سازی کی جانب جاؤں گا تو مجھے انہی لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی کولیشن. اب ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے، بھائی میں حکومت میں کیوں جا رہا ہوں، میں اپوزیشن میں بیٹھوں، وچ از اے جینوئن کوسچن. میں اپوزیشن میں بیٹھا لاسٹ ٹائم 93 سے لے کر 96 تک. مجھے نہیں علم آپ لوگوں کی کیا عمر ہوگی اس وقت، لیکن میں کالج جاتا تھا. ہوا یہ کہ ہمارے ہزارہ کارکنان کو نہ صرف شہید کیا گیا، ایکسٹرا جوڈیشری ایگزیکیوٹ کیا گیا، ہمیں آئسولیٹ کیا گیا، غدار وطن، سب کچھ، اور ایکشن ری ایکشن کا ایک ایسا سلسلہ شروع. میں تھوڑا تیز کرتا ہوں. تو یعنی آپ زبردستی اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ ہیں کہ قتل و غارت ہو جائے گی؟ اس کا مطلب میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں تھوڑا تیز چلا رہا ہوں. اسمارٹ گائے نہیں، مجھے آپ 2 ایپیسوڈ دے دیجیے گا، میں آپ کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار ہوں. سنس یو اسمارٹ گائے تو آپ نے سمجھ لی میری بات کہ میں بین السطور کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب میں آتا ہوں موونگ فارورڈ ٹو ہز کوسچن کہ آپ نے انڈورس نہیں کیا، آپ نے مجھے اسمارٹ گائے کہہ کے کہہ دیا، لیکن آپ انڈورس بھی تو کریں کہ میں نے صحیح کہا کہ غلط کہا. ابھی آ رہا ہوں. اچھا چلیے. اب جو انہوں نے کہا یہاں سے کہ میں نے استعفے دے دیے، دھمکی بھی دی ایک آدھ دفعہ، لیکن استعفے 2 دفعہ دیے. ایک دفعہ وزارتوں سے دیے، وفاقی وزراء نے، دسمبر 2010 میں. جی چند روز کے بعد میاں محترم محمد نواز شریف صاحب مظفر آباد میں خطاب کرتے ہیں